السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ نصوص شرع، قرآن و حدیث، فقہی کتابیں سب یہ بتاتی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے دنیا میں۔ ایسے ہی اسلام لانے کے بعد اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اور پچھلی زندگی سے کوئی مطلب نہیں رہتا۔ پہلے اس نے کیا 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 نہیں کیا، جب اللہ رب العزت نے خود یہ فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ایمان لانے کے بعد پھر اب جو زندگی کے معاملات طے ہوں گے وہ اس حساب سے اب دیکھے جائیں گے۔ یعنی جو کچھ ہو چکا وہ ایمان لانے کے بعد اب ایمانی زندگی میں اس نے کیا کیا اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اسلام لانا تو یہ خود اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا عظیم مرتبہ ہے ایمان میں داخل ہونا کہ یہ پچھلی زندگی کے جتنے بڑے سے بڑے جرم ہی کیوں نہ ہوں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس سے کیا بحث ہے کہ جو ہے وہ پہلے ایمان لانے سے پہلے حضرت ابو سفیان نے کیا کیا، حضرت ہندہ نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اس سے کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ کتنا بھی دیکھیے، ایک چیز یاد رکھنا چاہیے، سب سے بڑا جو جرم ہے، سب سے بڑا، نہ تو قتل ہے، نہ زنا ہے، نہ چوری ہے، سب سے بڑا جو جرم ہے وہ ہے شرک، بت پرستی۔ تو اب اگر اس کو دیکھا جائے تو جتنے بھی لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے اس وقت، تو ان میں زیادہ تر لوگ تو بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو کسی کو پھر اس حساب سے تو کسی کو فضیلت ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جنگوں میں شامل ہونا جو حوالہ دیتے ہیں، یہ تفضیلی، یہ رافضی، حضرت ابو سفیان کے سلسلے میں، حضرت ہندہ کے سلسلے میں، انہوں نے جو بھی ان سے ہوا وہ حالت کفر میں ہوا۔ تو وہ جو جنگوں میں آنا، جنگوں کی سرداری کرنا، یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کرنا، حضرت ہندہ کا یا حضرت حبشی کا، یہ بلا شبہ جرم تھے۔ لیکن اس سے بڑے جرم تو وہ ہیں کہ جو کفر والے ہیں، جو شرک والے ہیں، شرک جو کفر کو قرآن و حدیث نے سب سے بڑا جو ہے وہ جرم قرار دیا ہے۔ اس سے یہ تو ایسا جرم ہے کہ جس کی مغفرت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، تو ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کفر و شرک کے سے نیچے، کفر و شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں معاف فرمائے اور چاہے تو ان کی جو ہے وہ سزا دے کر کے بعد میں انہیں جنت میں داخل فرمائے۔ تو سب سے بڑا جو جرم ہے وہ تو کفر و شرک ہے۔ تو اگر حضرت ابو سفیان کے سلسلے میں ان کی فضیلت کو میٹنے کے لیے، ان کی فضیلت کو نہ ماننے کے لیے یہ دلیل جو ہے وہ دی جائے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا تھا، تو وہ تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم جو ہے وہ کفر و شرک ہے۔ تو اس میں تو نہ جانے کتنے صحابہ اکرام، جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں زیادہ تر وہ کفر و شرک میں تھے پہلے ایمان لانے کے، تو ان کی تو کوئی فضیلت ہی نہ ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ جب وہ ایمان لے آئے تو پچھلی باتوں کا حوالہ دینا یہ کیا مناسب ہے؟ پھر تو جو ہے وہ کوئی بچے گا اس سے، کوئی محفوظ رہ پائے گا، کوئی بھی صحابی رسول اس سے محفوظ رہ پائے گا پرانی زندگی کا اگر حوالہ ایمان لانے کے بعد بھی دیا جاتا رہے؟
یا بنو ہاشم یا بنو امیہ کے جو معاملات ہیں یہ سب اسلام لانے سے پہلے کے معاملات ہیں. اسلام لانے کے بعد تو یہ سب جو ہے وہ یہ سب تفریقی ختم ہو گئی. اب تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے، تقوی و پرہیزگاری رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم ہوں گے. تو یہ جو ہے وہ نسبی مفاخرات یہ تو اسلام نے ختم کر دی ہیں. پھر یہ کہ جو ہے وہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہمیں اس سے کیا بحث ہے. ہمارے سامنے تو قرآن اور حدیث کا اصول ہے. قرآن و حدیث نے، قرآن نے فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان میں سے ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ فرما رکھا ہے. سب یہ حدیث پاک میں کہ جو ہے وہ اصحابی کالنجوم لا تسبوا اصحابی، اس طریقے کی احادیث کریمہ، قرآن کریم کی آیات لقد رضی اللہ، اس طریقے کی جو آیات ہیں جو صحابہ کرام کی فضیلت کے سلسلے میں ہیں، جو حدیثیں ہیں وہ ہمیں روکتی ہیں ان تمام صحابہ کرام پر تنقید کرنے سے، ان کی بارگاہوں میں گستاخی کرنے سے، اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں انہیں اپنا مقتدی ماننا ہے، ہمیں انہیں رہنما ماننا ہے. تو قرآن و حدیث تو ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں. اب جو کچھ بھی ان کے معاملات ہوئے، جنگوں کے معاملات، وہ تو ہمیں تاریخ سے پتہ چلے، فن تاریخ سے پتہ چلے، علم تاریخ سے پتہ چلے. تو اگر ایک طرف جو ہے وہ قرآن و حدیث ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کو اپنا مقتدی جانو، اپنا رہنما جانو، کسی کے اوپر جو ہے وہ تنقید نہ کرو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کے اوپر لاچھن نہ لگاؤ، یہ حدیث کہہ رہی ہے. اور قرآن جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ سب سے اللہ نے اچھا وعدہ فرما رکھا ہے، سب کا جو ہے وہ سب کے ساتھ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے گا. وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ قرآن فرما رہا ہے. تو قرآن اور حدیث ہمیں ان کے احترام کی دعوت دے رہے ہیں، اور فن تاریخ سے جو کچھ ان کے آپس کے معاملات ہوئے وہ ہمیں فن تاریخ سے، علم تاریخ سے، اتہاس سے ان کا ہمیں علم ہوتا ہے. تو اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ قرآن و حدیث ہمارے لیے زیادہ مستند ہے یا فن تاریخ ہمارے لیے زیادہ مستند ہے. تو بلا شبہ قرآن و حدیث ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ مستند اور معتمد چیز ہے. تو قرآن و حدیث جو کہہ رہا ہے اس پر ہم کیا عمل کریں گے. اور فن تاریخ تو نہایت ہی کمزور جو ہے وہ چیز ہے، وہ اتنی نہ تو معتمد ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں، اس پر نہ تو اعتماد کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو مستند مانا جا سکتا ہے. تو پھر جو ہے وہ ہم فن تاریخ کو لے کر کے، فن تاریخ سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی کہ جنگ صفین ہوئی، کہ یہ ہوا وہ ہوا، یہ تو ہمیں تاریخ نے بتایا. قرآن اور حدیث نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں ان کا احترام کرنا ہے. اور فن تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ آپس میں لڑے ہیں اس لیے ان کا احترام نہیں ہونا چاہیے. تو جو چیز راجع ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا، جو چیز مضبوط ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا. تو قرآن و حدیث بلا شبہ مضبوط ہے، ہم اس پر عمل کریں گے. ہم فن تاریخ کو ایک طرف رکھ دیں گے. قرآن و حدیث کے مقابلے میں فن تاریخ کی ہم کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اور اس پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے. کیا پتہ کس مورخ نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا. ہمیں تو یہ چاہیے کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ سب جو ہے وہ اچھی جماعت کے لوگ ہیں، سب خیر والے لوگ ہیں، سب اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. حدیث بتا رہی ہے کہ ان کا احترام کر رہا ہے، ان پر جو ہے وہ تنقید نہیں کر رہا ہے تو نہیں کرنا ہے. ہم تو اپنے رسول کی مانیں گے، ہم اپنے اللہ کی مانیں گے، ہم کسی مورخ کو نہیں مانیں گے کسی بھی صورت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.